بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خضر صدیقی موجود ہوں اس وقت مکہ کے تاریخی پہاڑ جبل نور پہ۔ وہ جبل نور جہاں پہ واقع ہے تاریخی غار حرا، وہ غار حرا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آیا کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ قرآن کی کچھ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھیں، جیسے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی یہ پہلی آیت جو ہے یہیں پہ نازل ہوئی تھی۔ تو میں نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد اوپر پہنچنے تک، اس کے بعد واپس ہونے تک کا پورا نظارہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے، آپ بہت ہی تاریخی جگہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس کا نظارہ کراتا ہوں، میرے اس سفر میں آپ بھی ساتھ دیجیے۔ آپ حرم کے پاس سے یا کہیں سے بھی جب آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیے یہ راستہ ہے، اس طرف سے آپ آئیں گے، اور یہاں آنے کے بعد زیادہ تر گاڑی والے اور اکثر سعودی وغیرہ کی گاڑی سے اگر آپ آئیں گے تو وہ یہیں پہ لا کے روک دیتے ہیں، جبکہ آپ کو جانا ہے یہاں کافی اوپر تک جانا ہے۔ تو ان سے آپ پہلے بات کر کے آئیے، کم سے کم وہ 1-1.5 کلومیٹر تک تو آگے جا سکتے ہیں، یعنی آدھا پہاڑ لگ بھگ آپ ایسے ہی چڑھ جائیں گے۔ تو ان سے پہلے بات کر کے آئیے کہ مجھے اوپر تک چھوڑنا ہے، لاسٹ تک جہاں سے گاڑی ٹرن ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، لا کے یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جنکشن بنایا ہوا، یہیں پہ چھوڑ کے واپس ریٹرن چلے جاتے ہیں۔ خاص طور سے آپ کوشش کریے کہ اپنا ہم زبان لے کے آئیے، کیونکہ سعودی وغیرہ پھر بعد میں گر کرتے ہیں اور یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے ہم زبان کے ساتھ اگر آئیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت صبح میں 9:20 ہو رہا ہے، اور ہم اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں یہاں سے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اور آگے اوپر کا بھی آپ کو نظارہ کراؤں گا۔ تو آئیے اس پورے سفر میں میرے ساتھ بنے رہیے۔ یہ ایک نوٹس بورڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ غار حرا میں نماز کی خاطر اس کی طرف رخ کرنا اور قبلہ کو پیچھے کر دینا شرعاً جائز نہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، کئی زبانوں میں بورڈ لگا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ گاڑیاں وہاں سے آ رہی ہیں، جن کی اپنی گاڑی ہے وہ اوپر تک جاتے ہیں، اور میں آیا تھا ٹیکسی سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پہلے ٹیکسی والا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب 1-1.5 کلومیٹر تک ہمیں پیدل چلنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے جبل نور پر غار حرا کے راستے میں چھوٹے چھوٹے سے آدمی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کافی اونچائی پہ جا چکے ہیں، اس لیے بہت چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے اس کی چوٹی ایک دم اوپر کی طرف، یہاں پہ بھی دیکھیے کچھ آدمی نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ دیکھیے یہاں پہ کافی پبلک نظر آ رہی ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل۔ آدھے پہاڑ تک لگ بھگ روڈ بنا دیا گیا ہے، لیکن کافی چڑھان بڑھ جاتی ہے، ایک دم چڑھائی ہے بالکل۔ دیکھیے یہاں پہ بھی کچھ نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سعودی کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والوں کی ایک چھوٹی سی آفس بنائی ہوئی ہے دعوت و رہنمائی کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس آفس کے اندر، اس آفس کے اندر کا بھی نظارہ آپ کو کرا دیتا ہوں، کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک بک شیلف لگا ہوا ہے، یہاں پہ کئی زبانوں میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اور یہاں پہ ایک بار کوڈ ہے جسے اسکین کر کے آپ یہاں پہ درج ان زبانوں میں آپ کتابیں یا جو بھی لٹریچر موجود ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک نصیحت بھی درج ہے یہاں پہ حج کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث درج ہے، یہ بھی دیکھیے حج وغیرہ کی فضیلت سے متعلق احادیث ہیں، اور یہاں پہ بھی کچھ کتابیں مل جائیں گی آپ کو الگ الگ زبانوں میں۔ تو چلیے اب ہم اس آفس سے باہر نکل چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں غار حرا، جو کہ آج کی ہماری اصل منزل ہے۔ تو ہم اپنی آج کی اس منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں تک گاڑیاں آتی ہیں، یہاں تک آ سکتے ہیں، ٹرننگ میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، تو یہاں تک آپ گاڑی سے آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ پہ جبل نور سے متعلق اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ یہاں پہ انڈیکیٹ کی ہوئی ہیں۔ ایک بورڈ اور لگا ہوا ہے کہ بندر اگر ملے آپ کو تو بندر کو کھانا نہ کھلائیں۔ یہ جو سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں یہ کافی بعد میں بنائی گئی ہیں، پہلے یہ سیڑھیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، یہ بعد میں بنائی گئی ہیں۔ بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کورونا کے ٹائم یہاں پہ پورا سناٹا پسرا رہتا تھا، ایک دم سنسان ہوتا تھا، لیکن اس وقت بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ، اور یہ کچھ لوگ تھک کر سستا رہے ہیں یہاں پہ۔
یہ دیکھیے شکار بھی ہے یہاں پہ، شکاری بھی ہے، ادھر شکاری ادھر شکار۔ یہ دیکھیے ضعیف چاچا بھی اوپر جا کے واپس آ چکے ہیں۔ ایک ایمبولینس بھی آئی ہوئی ہے اور نیچے میں نے دیکھا تھا ابھی فائر بریگیڈ کی بھی گاڑی تھی، پتہ نہیں شاید کچھ حادثہ ہوا ہوگا۔ جی تو یہ بات تھی، اصل میں یہ ازبکستان کے ایک ضعیف چاچا تھے، ان کا پتہ نہیں جانے کے ٹائم کہ واپس آنے کے ٹائم راستے میں انتقال ہو گیا۔ یہ قریب آدھے راستے میں تھے، ان کے لڑکے بھی 2 ان کے ساتھ میں تھے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیچ راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بنی ہوئی تھی تو وہیں پہ ان کی لاش کو لٹایا ہوا ہے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی کے لیے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی اور ایمبولینس آئی ہوئی ہے، اور بیچ راستے میں نیمبو پانی کا شربت۔ اللہ تعالیٰ ان مرحوم بزرگ چچا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ابھی ہم نے جانا ہے یہاں تک، اور یہاں پہ یہ کبوتر کو ڈالنے کے لیے دانہ آپ لے سکتے ہیں یہاں سے۔ چلیے چلتے ہیں اوپر، یہاں پہ دیکھیے جام لگ گیا۔ اس طرح کی ریلنگ بھی بنائی ہوئی ہے دیکھیے پکڑنے کے لیے۔ بدل لے دل کی دنیا، دل بدل لے خدایا، فضل فرما دل بدل لے، گنہگاری میں کم عمر کاٹو۔ چائے پانی شربت کا بندوبست ہے یہاں پہ۔ اور یہ ترکیہ کی کچھ بزرگ خواتین اوپر جا کے واپس بھی آ چکی ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پھینکا ہوا کچرا جمع کیا ہوا ہے، سلپ نہ ہو اس لیے سیڑھی پہ دیکھیے اس طرح سے بندوبست کیا ہوا ہے۔ گرپ کے لیے کچھ جگہوں پہ ایسے بنایا ہوا ہے، دیکھیے کتنے ڈینجر راستے ہیں۔ یہ ہم لوگ جو کچرا کرتے ہیں دیکھیے یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے۔ یہاں چڑھنا ہے ہمیں۔ جی ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ قریب ہے، لیکن ابھی بہت چلنا ہے۔ آئیے سامنے یہ دکان ہے، کچھ کھلونے وغیرہ، تصویر، انگوٹھی وغیرہ، جس کو لینا ہو یہاں سے لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوم یوم انت شوف خوبصورت کوئی دیکھیے اس کے اوپر تک جانا ہے ابھی ہمیں۔ یہاں پہ کچھ سامان لے سکتے ہیں آپ۔ اور یہ کیسے آئے ہوں گے یہاں پہ؟ جو کہ پیر سے معذور شخص ہیں۔
یہ ہے پہاڑ کی لگ بھگ سب سے اونچی چوٹی. بالکل چوٹی پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اب ہمیں جانا ہے تھوڑا سا اور نیچے. یہ ماشاء اللہ بخشش کا سامان. پتہ نہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، میرے خیال سے یہ بالکل بھی مناسب عمل نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیوں لکھتے ہیں آخر دیوار پہ، سمجھ سے باہر ہے. تو اب ہم نیچے اتر رہے ہیں. سب سے اوپر چوٹی پہ چڑھنے کے بعد اب نیچے اترنا. یہاں سے کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے یہ ہے وہ غار ہیرا. اوپر سے دکھاتا ہوں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے. یہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے آگے کی 4 آیتیں بھی یہی نازل ہوئی تھی. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے نیچے. یہ ہے بہت ہی زیادہ رش ہے، بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے. غار کی طرف جانے کے لیے یہاں سے یہ انٹرنس ہے اور یہاں سے ایگزٹ ہے. اور یہ دیکھیے غار کے اوپر کی طرف جو چٹانیں وہاں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے ہیں. تو یہ اوپر سے میں آپ کو نظارہ کرا رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ رش ہے اور اسی رش میں بہت سی خواتین بھی آئی ہوئی ہیں اور کئی تو ضعیف خواتین بھی ہیں یہاں پہ. اور یہ دیکھیے یہاں سے دخول ہے، یعنی انٹرنس ہے. یہاں سے داخل ہونے کے لیے راستہ ہے غار ہیرا میں جانے کے لیے، لیکن بہت ہی زیادہ رش ہے اس لیے پورا دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جام ہو گیا ہے. کافی دیر تک ہمیں یہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا. یہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں مسجد الحرام اس طرف ہے. جی تو کافی دیر کے انتظار کے بعد بالآخر اب میں اندر داخل ہو رہا ہوں. بہت ہی پتلا اور کنجسٹڈ راستہ ہے یہاں پہ. تو بہرحال میں اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اندر یہاں داخل ہونے کے بعد اتنے پتلے تھوڑے سے راستے میں بھی رک رک کے داخل ہونا پڑے گا. تو ہم رک رک کے داخل ہوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ دیکھیے یہ 2 خواتین یہاں پہ ایک پلاسٹک کے شاپر کے اندر کچھ جو تھوڑا بہت مٹی ہوتی ہے یہاں پہ وہ مٹی جمع کر رہی ہیں. پتہ نہیں کس لیے. دیکھیے شاید تبرک سمجھ کے رکھ رہی ہیں اور اسے اپنے ملک لے کے جائیں گی. جی تو کرتے کراتے یہاں سے نکل کے بڑے مشکل سے پہنچا ہوں یہاں پہ. تو اب میں غار حرا کے سامنے بالکل موجود ہوں، لیکن اندر غار میں جانے کے لیے مجھے لگ بھگ لگتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا. یہ اوپر یہ جو خاتون ہے ان کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور رو بھی رہی ہیں. اللہ کرے ان کا بچہ مل جائے. لوگوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد باہر آ جایا کریں، لیکن جو اندر چلے جاتے ہیں جلدی نکلتے نہیں ہیں. تو اب مجھے لگی ہے پیاس اور اس لیے تھوڑا سا انرجی ڈرنک لیتے ہیں. یہ کچھ خواتین ہیں جو کہ اندر تو چلی گئی تھیں لیکن اب باہر نکلنے کے لیے انہیں بہت ہی دقت ہو رہی ہے، بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے. بہرحال اب میرا بھی نمبر بالکل قریب ہے، ایک دم قریب میں آ چکا ہوں اور اب میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ غار حرا کا ایک فوٹو آپ کو دکھا دیتا ہوں میں. تو اندر غار کے اندر بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اس کو اچھی طریقے سے میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا. اب میں چلتا ہوں اندر اور اپنی نفل وغیرہ پوری کر کے پھر اوپر نکل جاؤں گا. میں باقی کا نظارہ آپ کو بعد میں اوپر سے دکھاتا ہوں. جی تو غار حرا کے اندر نفل نماز پڑھ کے اور دعا کر کے میں اب باہر آ چکا ہوں. یہ غار کے بالکل جسٹ اوپر کھڑا ہوں میں اور یہاں سے آپ کو یہاں کی کیفیت، یہاں کی سچویشن آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ دیکھیے ایک بندر بھی آ گیا ہے یہاں پہ.
تو جبل نور کی اس اونچائی سے میں آپ کو مکہ کے آس پاس کا یہ نظارہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے سامنے مسجد الحرام نظر آ رہی ہے, مکہ کلاک ٹاور, زمزم ٹاور. اور اب ہم نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے, یہ نیچے اترنے کا راستہ ہے, یہاں سے ہم نیچے اتر جاتے ہیں. تھوڑا سا نیچے اتریں گے, اس کے بعد پھر تھوڑا اوپر چڑھیں گے, اوپر چڑھنے کے بعد میں پھر نیچے اتر جائیں گے. تو دیکھیے اس طرف ہے مسجد الحرام. یہ دیکھیے مکہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے, زمزم ٹاور. اس وقت لگ بھگ 11:30 بج چکا ہے. چلیے اب ہم چلتے ہیں واپسی کا راستہ طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں جا رہے ہیں. اب ڈائریکٹ انشاءاللہ ہم عیشا میں گھر پہنچیں گے. ابھی اترنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑا چڑھنا ہوگا پہلے. آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس یہاں سے ہے غار حرا جانے کے لیے, اور ہم اترنے کے لیے چڑھتے ہیں پہلے. یہ ہے غار حرا. تو یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی 2 مخلوق یہاں پہ بھی موجود ہیں. اس کے پینے کا اسٹائل دیکھیے, بوٹل کا ڈھکن کھولا, اس کے بعد پانی پی رہا ہے. اور بچے کی مستی دیکھیے. اچھا, پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی کے گرانے کا اسٹائل دیکھیے, اور اس کا دیکھیے بچے کا پینے کا اسٹائل. واہ, کہاں جا رہا ہے؟ تو نیچے کا سفر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پانی وغیرہ پی لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نیچے کے سفر کی شروعات کرتے ہیں. منہ گیا ہے سوکھ, تھوڑا سا پانی بھی پی لیتے ہیں. دھوپ بھی ایک دم تیز ہو چکی ہے. تو اس وقت بج چکے ہیں 11:35. ہم چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں ہم نیچے اتر پاتے ہیں. چلتے ہیں اب نیچے. آئیے, اس طرح سے ہم اتریں گے نیچے. یہاں پہ راستہ تھوڑا سا فلیٹ بھی ہے کہیں کہیں پہ, بعد میں اس کے بعد پھر بہت کھڑا راستہ ہے پورا. اس طرح سے لوگ بناتے ہیں اور بعد میں پھر چندہ کرتے ہیں. دیکھیے گاندھی جی اور جناح صاحب بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سیڑھی کے لیے ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں سے ہم آئے, جو پہلے دکھایا تھا یہاں تک آ چکے ہیں. اب یہاں سے ہم جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس طرح سے ہوتے کرتے ہم پہنچیں گے یہاں سے اس طرح سے ہوتے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ یہاں پہ جا کے یہاں پہ یہ ہے اس کا راستہ. دیکھ کے چکر آ جائے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ آئے تھے اس طرح سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے ایسے یہاں پر جا کے اور پھر وہاں پہ نیچے سے جو ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا سا چٹان نظر آتا ہے, وہ یہی ہے. یہ آپ دیکھیے. واپس راستہ ختم کرنے سے پہلے آپ کو کچھ میں ٹپس دے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آنا چاہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے. جو کہ میرا تجربہ رہا یہاں پہ, آپ کو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ جب اگر ٹیکسی سے آئیں تو آپ اوپر تک آ جائیں, جہاں تک کہ میں نے دکھایا آپ کو کہ اس جگہ تک آپ کو گاڑی سے آنا چاہیے, تو آپ کا آدھا راستہ سمجھیے آسان ہو جائے گا. دوسری ٹپس آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ پانی یا جوس جو بھی ہو سکے یعنی مشروبات وغیرہ یہ سب آپ لے کے آئیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ اوپر ایک تو یہ سب مہنگا بھی ہے, جو شربت وغیرہ بنا کے دیتے ہیں وہ ہائیجین مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ آرام سے آئیں, جلد بازی میں نہ آئیں, جلدی قدم نہ بڑھائیں ورنہ تھک جائیں گے, بعد میں پھر آپ کو پریشانی ہوگی. کوئی جلد بازی نہیں, آرام سے آئیں. ضعیف حضرات یا عورتیں
कोशिश करें कि ना आएँ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको हिम्मत है आप आ सकते हैं तो आएँ। गारे हिरा की ज़ियारत करना या यहाँ पे नफल वगैरह पढ़ना कोई फ़र्ज़ या है, अगर आप पढ़ लेंगे तो नफली इबादत है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं अंदर जाके, जैसा कि आपको दिखाया मैंने, कि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा एक मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो। सहूलत से अगर आप नफल पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं नफल पढ़ना। सिर्फ़ आप एक तारीख़ी जगह है, उस हिसाब से आप ज़ियारत के लिए आएँ। इस मकाम की ज़ियारत करना, इसे शरीयत ने कोई मतलब प्रमोट नहीं किया है, कहने का मतलब। तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तारीख़ी जगह है, आप ज़ियारत करने आना चाहें तो आ सकते हैं। अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है या हार्ट के पेशेंट हैं आप, तो कोशिश करें कि ना चलें, क्योंकि उसकी वजह से आपको मुश्किल आ सकती है। जैसा कि मैंने दिखाया था, बीच में रास्ते में एक आदमी का इंतकाल हो गया था, जो कि ताजिकिस्तान के थे, ज़ईफ़ थे, उनका रास्ते में इंतकाल हो गया था। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपकी इस्तिताअत है, अच्छे से आसान तरीके से आप आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं तो ही आएँ। अपनी जान को ज़बरदस्ती हलाकत में डालना, ये भी शरीयत का पसंदीदा अमल नहीं है। एक चीज़ का ख्याल रखें ख़ास तौर से, कि अक्सर लोग आके यहाँ पे नीचे से जो भी मशरूबात वगैरह लेके आते हैं, जो भी ड्रिंक्स लेके आते हैं, वो पी के उसके बाद यहीं पे फेंक देते हैं, उसको यहीं पे कचरा करके चले जाते हैं। कोशिश करें कि ऐसा ना करें। अपने साथ आप लेके आते हैं तो अपने साथ उसको वापस ले जाके, या कहीं पे अगर आपको डस्टबिन मिल जाए तो वहाँ पे डाल दें उसको, यहाँ पे कचरा करके ना जाएं। आइए मैं आपको इसका एक नज़ारा कराता हूँ कि जो हम लोग गंदगी करके चले जाते हैं। चूँकि ये एक इस्लामी तारीख़ी जगह है, इसलिए हमें इसका एहतराम करना चाहिए, इस तरह से गंदगी करके नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, कुछ ऐसे उम्र दराज बुज़ुर्गों को मैं दिखाता हूँ जो कि एकदम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके हिम्मत और हौसले को, इनके जज्बे को सलाम है कि वो इस तरह से बुलंद हौसले के साथ यहाँ पे ऊपर तक चढ़ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अल्लाह ताला इनके हिम्मत और हौसले को कबूल फरमाए। जी, तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो आइंदा भी देखने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऑलरेडी पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए, और इस पर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।